بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان چائے خانوں کی حالت سے واقف ہوتے ہوئے بھی خواہ مخواہ یہاں رکا جہاں اتنی خواری برداشت کی تھی۔ تھوڑی دیر اور تکلیف برداشت کر کے گھر پہنچ کر زرینہ کے ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی لذیذ اور گرما گرم خوشبودار کافی پیتا۔ بے صبری انسان کو عموماً ذلیل ہی کراتی ہے۔ تانگے میں بیٹھ کر میں گھر پہنچا۔ اس وقت صبح صادق کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ میں نے کال بیل بجائی۔ توقع یہی تھی کہ زرینہ گیٹ کھولے گی۔ کال بیل بجنے پر ہمیشہ وہی گیٹ پر آتی تھی، خواہ وقت کچھ بھی ہوتا، لیکن اس وقت چھوٹا گیٹ اشرف خان نے کھولا، مگر اس طرح جیسے اسے اندیشہ ہو کہ گیٹ اگر کچھ زیادہ کھول دیا کوئی سیلاب بلا گھر میں دار آئے گا۔ کسی پردے دار بی بی کی طرح اس نے پاٹکی اوٹ سے جھانکا۔ باہر روشنی بہت کم تھی اور کچھ میرا حلیہ زیادہ ہی شاندار تھا۔ پہلی نظر میں اس نے مجھے نہیں پہچانا اور درست لہجے میں پوچھا کون ہے وہ جو تاریک راہوں میں مارا گیا۔ میں نے آہ بھر کر کہا۔ میری آواز سے اس نے مجھے پہچان لیا اور گیٹ پورا کھولتے ہوئے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا۔ راہداری میں روشنی تھی۔ گیٹ بند کر کے وہ میرے دونوں بازو تھامے چند لمحے تو یوں میرا چہرہ دیکھتا رہا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر ایک جھٹکے سے اس نے مجھے سینے سے لگا لیا، حالانکہ میں اس کے اتنا قریب ہونا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے خود اپنے جسم سے ایسی بو آ رہی تھی جیسے کسی آوارہ اور غلاظت پسند بیل کے جسم سے آ سکتی، لیکن اشرف خان گویا اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا انداز ایسا ہی والہانہ تھا جیسے بچپن کا بچھڑا ہوا دوست کسی اجنبی دیش میں مل گیا ہو۔ اس کے خلوص اور گرم جوشی نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ معلوم یہی ہوتا تھا کہ میری گمشدگی نے اسے بہت پریشان کیا تھا۔ ہمارا معانقہ ختم ہوا تو میں نے دیکھا زرینہ بھی آنکھیں ملتی بیڈ روم کی طرف سے چلی آ رہی تھی۔ وہ اشرف خان کی طرح ملتی تو کوئی بات بھی تھی، مگر وہ کمبخت 2 قدم دور ہی رک کر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اسے بھی جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ان دونوں ہی کو میری واپسی کی امید نہیں رہی تھی۔ اب اندر آ جاؤ، ہونکوں کی طرح کب تک یہیں کھڑے رہو گے؟ بالآخر زرینہ نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے میں اور اشرف خان بھی بیڈ روم میں پہنچے۔ میں تو جاتے ہی ڈبل بیڈ پر ڈھیر ہو گیا جس میں زرینہ کے وجود کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اشرف خان ایک طرف کوچ پر بیٹھ گیا۔ زرینہ نے تپائی سے پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ سلگائی اور سنگار میز کے قریب کھڑی ایک بار پھر گہری نظروں سے مجھے تکنے لگی۔ ماحول پر عجیب سا سکوت طاری تھا، ایسا سکوت جس کے دوران سب کے ذہنوں میں سوالات کا سیلاب مچل رہا ہوتا ہے اور لفظوں کا لاوا ابل پڑنے کو بےتاب ہوتا ہے، مگر بولنے میں کوئی پہل نہیں کر پاتا۔ زرینہ، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اس سے پہلے کہ تم کوئی سوال کرو اور میں اپنی رام کہانی شروع کروں، بہتر ہوگا کہ تم بجلی کی سی تیزی سے میرے لیے کچھ کھانے پینے کو لے آؤ۔ اس نے آہستگی سے اسبات میں سر ہلایا اور باہر چلی گئی۔ جس بیڈ پر لیٹا تھا وہ کوئی غیر معمولی بیڈ نہیں تھا، لیکن اس وقت مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میں روئی کے گالوں سے بنے ہوئے کسی ہنڈولے میں ہلکورے لے رہا ہوں۔ اشرف خان سگار سلگاتے ہوئے بولا، زرینہ بیچاری تمہاری فکر میں تقریباً پاگل ہو رہی تھی۔ پہلے تو اسے مجھ پر ہی شک رہا کہ شاید میں نے تمہیں غائب کرا دیا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ محض عورت کی خاطر کسی کے خلاف اس طرح دل میں کینہ رکھنا میری فطرت نہیں۔ پھر جب زرینہ نے خود مجھے بھی بے پناہ پریشان دیکھا تو اسے بھی میری بات کا یقین آ گیا۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، میں نے تمہاری تلاش کے سلسلے میں پولیس میں رپورٹ درج کرانے کے سوا ہر وہ کوشش کر ڈالی جو میرے بس میں تھی۔ پولیس میں رپورٹ درج کرانے کا نہ تو کوئی فائدہ تھا اور نہ ہی ہم جیسے لوگ اس قسم کے چکروں میں پولیس کے سامنے آنے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ تاہم میں نے نجی طور پر کتنے ہی جاسوس اور کھوجی قسم کے آدمیوں کو شاہانہ خرچ اور گاڑیاں وغیرہ دلوا کر ادھر ادھر دوڑائے رکھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اپنے ہی ہم
ہم پیشہ لوگوں کے ایک گروہ سے میری پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے جو کافی عرصے سے ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا شاید انہیں بھنک پڑ گئی ہو کہ مجھے ایک کام کا ساتھی مل گیا ہے اور اس کی وجہ سے میں کچھ ترقی کرنے لگا ہوں، اس لیے انہوں نے ہی تمہیں اغوا نہ کر لیا ہو۔ چنانچہ میں نے ان کے ایک آدمی کو قابو کیا اور ایک دوست کے اڈے پر لے گیا جہاں میں نے اس پر سختی اور تشدد کر کے حقیقت اگلوانی چاہی، لیکن وہ کسی طرح بندشوں سے آزاد ہو گیا اور مجھ سے مقابلے میں اتفاقاً میرے ہاتھوں مارا گیا۔ حالانکہ میرا اسے مارنے کا ارادہ قطعاً نہیں تھا۔ اب اس گروہ کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ان کا آدمی میرے ہاتھوں مرا ہے، چنانچہ وہ الگ خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ بولی بصری دشمنی پہلے سے زیادہ شدت سے ابھر آئی ہے۔ کس کا گروہ ہے وہ؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ تم نے پہلے تو اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، پہلے کبھی کوئی موقع ہی نہیں آیا ذکر کرنے کا۔ وہ بولا، ماسٹر لبو کا گروہ کہلاتا ہے، وہ 8-10 خاصے خطرناک آدمیوں کا ٹولہ ہے۔ لبو ان کا سردار ہے۔ کسی زمانے میں یہ شخص جوہڑوں اور نہروں سے مچھلیاں پکڑا کرتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہماری برادری آپس میں دشمنی نہیں رکھتی ہوگی۔ میں نے کہا، ہم لوگ آپس میں دشمنی کے متحمل کس طرح ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے پہلے ہی اتنے طاقتور دشمن موجود ہیں، رینجرز، کسٹم والے، ایکسائز والے، پولیس والے اور نہ جانے کون کون۔ ہمارے درمیان لڑائیاں دراصل چھوٹی چھوٹی باتوں پر شروع ہوتی ہیں جو بڑھتے بڑھتے انا کا مسئلہ بن جاتی ہیں، اور لڑائیاں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے اسمگلروں کے درمیان ہوتی ضرور ہیں۔ اشرف خان نے مربیانہ لہجے میں سمجھایا، انسان چونکہ میری رائے میں بنیادی طور پر درندہ ہے، اس لیے لڑائی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ مذہب پرستوں میں مسلک اور فرقے کی بنا پر، خاندانوں میں دولت اور جائیداد کی بنا پر، پڑوسیوں میں حسد و رقابت اور بے مروتی کی بنا پر، اور کئی طبقوں میں طاقت و اقتدار کی چھینا جھپٹی کی بنا پر غرضی کے کسی نہ کسی بہانے سے انسان سے لڑائی چلتی ہی رہتی ہے۔ ملکوں کے درمیان لڑائیاں تو چلتی ہی ہیں، لیکن میں نے ایک ہی شہر کے اندر کہیں 2 گلیاں بھی ایسی نہیں دیکھی ہیں جن میں رہنے والے تمام لوگ ایک دوسرے سے متفق، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے اور باہم سیر و شکر ہوں، اور بس یہی آج کے انسان کا المیہ ہے۔ یار خدا کے لیے فلسفہ کم جھاڑو، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کمزور سی آواز میں کہا، اور کام کی بات کرو۔ اس وقت فلسفہ مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا، میرے پیٹ میں کیلیں سی چبھ رہی ہیں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، اشرف خان قدرے کھسیانہ ہو کر بولا، کہ قانون کے مقابلے میں بہرحال ہم اسمگلر لوگ خاصی حد تک متحد ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہماری کسی ہم پیشہ پارٹی کو ایسی صورتحال سے واسطہ پڑ جائے کہ اس کے سامنے اس کا ذاتی دشمن بھی ہو اور قانون کے نمائندے بھی، تو وہ پارٹی ذاتی دشمن کے کندھے سے کندھا جوڑ کر قانون کے نمائندوں کا مقابلہ کرے گی۔ بہرحال یہ تم نے اچھی خبر نہیں سنائی کہ ماسٹر لبو کا ٹولہ ہمارا دشمن ہو گیا ہے۔ میں نے ہوٹل میں اکثر گپ شپ کے دوران ان لوگوں کا ذکر سنا ہے، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ان تذکروں سے مجھے یہی اندازہ ہوا تھا کہ یہ کچھ زیادہ اجاڑ، وحشی اور خونخوار قسم کے لوگ ہیں۔ اسمگلر سے زیادہ ڈاکو معلوم ہوتے ہیں، بلکہ ڈاکوؤں سے بھی کچھ نچلی سطح کے لوگ، کیونکہ ڈاکوؤں کا بھی کوئی نہ کوئی ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، مگر یہ کچھ مادر پدر آزاد قسم کی چیزیں ہیں۔ حتیٰ کہ کوئی فائدہ نظر آئے تو یہ اپنے ہم پیشہ لوگوں کی مخبری کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ کیا یہ سب کچھ درست ہے؟ ہاں، تم نے ٹھیک ہی سنا ہے، اشرف خان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہر جگہ، ہر پیشے میں ایسی کچھ کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ جو تم کبھی کبھار اپنے ہم پیشہ بھائی بندوں کے غیر متوقع طور پر پکڑے جانے کی خبریں سنتے ہو، وہ گرفتاریاں ایسی کالی بھیڑوں کی غداری کی وجہ سے ہی عمل میں آتی ہیں، ورنہ ہماری برادری میں تنہا کام کرنے والے معمولی اسمگلر سے لے کر بڑے سے بڑے گروہ تک میں مخبری کو بہت ہی کبھی فیل سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ماسٹر لبو کا ٹولہ کچھ الگ تھلگ قسم کی چیز ہے۔ یہ تقریباً ایک ہی جیسی طبیعت کے لوگوں پر مشتمل ایک خاندان سا بن کر رہ گیا ہے۔ ان لوگوں میں بیک وقت لومڑی کی سی مکاری بھی ہے اور بھیڑیے کی سی درندگی بھی۔ جب تم یہ سب کچھ معلوم تھا تو میرے خیال میں تم نے ان سے دشمنی کی تجدید کر کے حماقت ہی کی ہے۔ میں نے بیڈ پر کروٹ لیتے ہوئے کہا، دراصل تمہاری اچانک گمشدگی سے میری عقل خبت ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ قدرے شرمندگی سے بولا، بہرحال تم آ گئے ہو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم مل کر سب کچھ
संभाल लेंगे। वो उम्र में मुझसे कहीं बड़ा था, इस लाइन में इसका तजर्बा ज्यादा था और मुझे इस लाइन में लाने वाला वही था। मैंने इससे इसकी रफीके शब भी छीन ली थी, इसके बावजूद इसके खुलूस और एतमाद में कोई फर्क नहीं आया था। मेरी तमाम तर कम उम्री और ना तजर्बेकारी के बावजूद वो कितने हौसले से मेरी तकरीबन डांट फटकार की हद तक को पहुंची हुई बातें भी सुन लेता था। इसे मुझ पर मान भी कितना था, कैसे अपनायत बड़े एतमाद से कह रहा था, अब तुम आ गए हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। मुझ जैसे नालायक आदमी को ऐसे साथी का मैसर आ जाना खुश नसीबी नहीं तो और क्या थी। वो सिगार का कश लेने के बाद कह रहा था, तुम्हारी गुमशुदगी से बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, पैसा पानी की तरह बहने लगा, काम ठप होकर रह गया, जो मंसूबे तुम्हारे साथ बनाए थे वो दरे के दरे रह गए। जाहिर है वो सब काम अब काफी आगे जा पड़े हैं, तुम्हारी हालत तो काफी खराब नजर आ रही है। आखिरकार हुआ क्या था, क्या बीती तुम पर, मैं ये सब कुछ जानने के लिए अब तक जाने किस तरह अपने तजस्सुस को दबाए बैठा था, लेकिन मेरा ख्याल है अब तो शुरू हो ही जाओ। नहीं, मैंने करा कर कहा, जरीना को भी आ जाने दो, वरना बाद में इसकी फरमाइश पर ये दास्तान गरीब हमजा दोबारा शुरू करना पड़ेगी और मुझ में इस बेहुदा दास्तान को दोहराने की हिम्मत नहीं। और हाँ, जरा जरीना को आवाज तो दो, कहाँ मर गई। मैंने तो इसे हंगामी तौर पर कुछ तैयार करने को कहा था, मगर वो शायद बकरा रोस्ट करने बैठ गई है। तुम खुद ही आवाज दो बाबा। वो काउच पर गोया कुछ सुकड़ते हुए बोला, अपना अब इस पर कोई रोब नहीं रह गया है। अल्फाज अभी इसकी जुबान पर ही थे कि जरीना एक बड़ी से ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई। ट्रे में रखे हुए हर बर्तन से भाप उठ रही थी। अशरफ खान ने एक तपाई बेड के करीब खिसका दी और जरीना ने ट्रे इस पर रख दी। मैं महसूस कर रहा था कि आरामदेह माहौल में पहुंचते ही मेरी हिम्मत यकलख्त टूट कर रह गई है। अब तक मैं गोया जोशो खरोश और रवानी में सोबतें बर्दाश्त करता आ रहा था, मगर मंजिल पर पहुंचते ही जैसे मुझ में उठने की हिम्मत भी नहीं रही थी। लेकिन जो ही पराठों, अंडों, काफी और न जाने किस किस चीज की खुशबू मेरे नथनों तक पहुंची, मेरी रूह जुर्जरी लेकर बेदार हो गई और मैं स्प्रिंग वाले गद्दे की तरह एक झटके से उठ बैठा। पेट का दोषक सर्द हुआ तो मैंने जरीना और अशरफ खान को तफसील से बताया कि मुझ पर क्या बीती थी। जरीना इस दौरान हैरत से मेरी तरफ देखती रही। मैं खामोश हुआ तो अशरफ खान बोला, क्या सितम ज़रीफ़ी है, हम लोग मौत का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन ऐसी बातों के मुताल्लिक हमने कभी सोचा भी नहीं होता। फिर वो जुर्जरी सी लेकर बोला, खैर कोई बात नहीं, हमारे जरा पाँव मजबूत हो जाएं, इन खरकारों में से जो बच गए होंगे इनके भी परखच्चे उड़ाकर आएंगे, छोड़ेंगे नहीं इन खबीसों को। परखच्चे तो तब उड़ाएंगे ना जब इस खरकार कैंप तक पहुंच सकेंगे। मैंने कहा, मुझे तो इसके महल्ले वकूफ का जरा भी अंदाजा नहीं। ओह, अशरफ खान ने मायूसी से कहा। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो बोला, अब तुम आराम करो, कम से कम 3-4 दिन तुम्हें आराम ही करना चाहिए, इसके बाद बैठकर कारोबार की बात करेंगे। वो उठकर कमरे से चला गया। जरीना काउच से टेक लगाए कालीन पर बैठी थी। अशरफ खान के जाने के बाद भी वो वहीं बैठी बदस्तूर अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखती रही। तुम क्यों दूर बैठी किसी उल्लू की मादा की तरह दीदे फाड़ फाड़ कर देखे जा रही हो? मैंने मसनूई खफगी से कहा, कुछ बोल रही हो ना बता रही हो और ना हाल चाल सुना रही हो, क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है? मुझे सांप नहीं बल्कि अजदहा सूंघ गया है। वो तवील सांस लेकर बोली और उठकर मेरे करीब आ बैठी। मैं अब किसी भी चीज या किसी भी इंसान को अजीज नहीं समझती और ना ही किसी चीज से महरूमी या किसी इंसान से बिछड़ने का मुझे जरा भी मलाल होता है, मगर तुम्हारी गुमशुदगी ने वाकई मुझे हवास बाख्ता करके रख दिया था। मुझे खुद अपने आप पर हैरत हो रही थी कि क्या मैं किसी के लिए इतनी परेशान हो सकती हूँ, और अब मैंने तुम्हारी तरफ से सब्र कर लिया था। मुझे उम्मीद नहीं रही थी कि तुम वापस आओगे, लेकिन अब जबकि तुम लौट आए हो तो मुझे इस तस्वर से हंसी आ रही है कि तुम्हारी इस दौरान क्या दुर्गत बनती रही होगी। वो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। ये भी दरअसल खुशी महसूस करने का एक अंदाज है। मैंने संजीदगी से कहा, मुझे खुद भी अब वो सब कुछ खासा मुज़ाहका खेज महसूस हो रहा है। इंसान जब किसी मुसीबत में फंसा हुआ होता है तो जान गले में अटकी होती है, लेकिन
جب غیر متوقع طور پر اس مصیبت سے نکل آتا ہے تو وہ سب کچھ مضحکہ خیز محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن تم اب یہ کھی بند کرو اور میرے لیے کپڑوں کا کوئی صاف ستھرا جوڑا نکالو۔ میں شیو بنا کر نہا دھو کر اور کپڑے بدل کر انسانی جون میں آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس طرح تو مجھے نیند بھی نہیں آئے گی۔ میرا وہ دن سوتے ہوئے اور رات جاگتے ہوئے گزری۔ اس کے بعد مزید 3 دن نہایت غیر محسوس انداز میں گزر گئے۔ آرام، آسائش، عمدہ خوراک، زرینہ کی قربت اور خدمت گزاری، ان سب چیزوں نے مجھے بہت جلد تازہ دم اور پہلے کی طرح توانا کر دیا۔ خرکار کیمپ میں گزرے ہوئے دن مجھے محض ایک ناگوار خواب محسوس ہونے لگے، میں جیسے اس گھر سے کبھی کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ 5ویں دن البتہ اس خواب کا اعادہ قدر شدت سے ہوا۔ اس روز اتوار تھا۔ میں اور اشرف خان ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ زرینہ کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ میں حسب عادت اخبارات الٹ پلٹ رہا تھا۔ تبھی ایک اخبار کے رنگین سنڈے ایڈیشن کے صفحات پر مجھے ایک مانوس چہرے کی جھلک نظر آئی۔ میں نے جلدی سے وہ صفحہ اپنے سامنے پھیلایا۔ اس صفحے پر دراصل راشد کی کئی چھوٹی بڑی تصویریں چھپی ہوئی تھیں۔ یہ ایک خصوصی فیچر تھا جس کی شہ سرخی تھی، راشد خرکار کیمپ سے کس طرح فرار ہوا۔ ایک صفحے کے اس فیچر میں کئی ضمنی سرخیاں اور ہائی لائٹس بھی نظر آ رہی تھیں۔ کہیں لکھا تھا، ماؤں کے جگر گوشے کب تک خرکار کیمپوں میں پہنچائے جاتے رہیں گے۔ کہیں چوکھٹے میں بڑا سا سوالیہ نشان بنا کر پوچھا گیا تھا، خرکار کیمپوں پر قانون کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا۔ ایک گوشے میں ایک اور سوال منہ پھاڑے کھڑا تھا، بچوں اور بڑوں کے اغوا کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ اس مہذب معاشرے میں جنگل کا قانون کب تک چلے گا؟ مہذب معاشرہ؟ میرا دل چاہا کہ اخبار پھاڑ کر ایک طرف پھینک دوں، لیکن محض تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہائی لائٹس پر نظر دوڑاتا رہا۔ ایک سرخی تھی اس یخ بستہ رات کا قصہ جب ناز و نام میں پلے ہوئے راشد کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر اسے چارپائی کے ساتھ کسی جانور کی طرح باندھ دیا گیا۔ ایک جگہ نمایاں لفظوں میں لکھا تھا، سنگلاخ راستوں پر دوڑتے دوڑتے اس کے پاؤں لہو لہان ہو گئے اور وہ بھوک پیاس سے بے دم ہو کر گر پڑا۔ اسی طرح کی 2-4 ہائی لائٹس اور تھیں۔ فیچر کو سنسنی خیز بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی۔ کافی عرصے پہلے اخباروں کے خصوصی ایڈیشنوں میں اسی طرح نازی کیمپوں سے اتحادی قیدیوں کے فرار کی داستانوں کے ترجمے چھپا کرتے تھے۔ الحمدللہ کہ آزادی کے بعد ملک اس معاملے میں خود کفیل ہو گیا تھا اور اب اس قسم کی تمزاد داستانیں وافر مقدار میں میسر آنے لگی تھیں۔ اگر اخبار کوشش کرتے تو ہر اخبار روزانہ ہی اس طرح کی 2-4 کہانیاں تلاش کر سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ فیچر رائٹر نے بڑی جوش و جذبے سے یہ فیچر لکھا ہوگا اور غالباً یہ بھی تصور کیا ہوگا کہ اس فیچر کی اشاعت کے بعد کھلبلی مچ جائے گی، حکام کے ایوانوں میں زلزلہ آ جائے گا، 1-2 دن کے اندر اندر تمام خرکار کیمپوں کا کلا کما ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر فیچر رائٹر پرانا اور گاگ ہوگا تو اس نے محض ڈیوٹی پوری کرنے اور اخبار کی اشاعت بڑھانے کی نیت سے فیچر لکھا ہوگا۔ جو سوال اس نے اٹھائے تھے ان سب کے جواب اسے خود بھی بخوبی معلوم ہوں گے، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کے فیچر کا رد عمل ارباب اختیار کے حلقوں میں صرف اتنا ہی ہوگا جتنا کسی بڑی سی جھیل میں ننھا سا کنکر پھینکنے کا ہوتا ہے، یعنی سطح پر چند لہروں کے دائرے پھیلے اور معدوم ہو گئے۔ کل تک اخبار بھی پرانا ہو جائے گا اور بات بھی۔ راشد کی تصویریں بھی بڑے اہتمام سے چھپی ہوئی تھیں۔ ایک تصویر تو اسی حال میں تھی جس حال میں نے اسے اس کے گھر کے قریب چھوڑا تھا، باقی تصویریں اس نے غالباً خوب اچھی طرح تیار ہو کر سوٹ پہن کر ٹائی لگا کر اور پوز بنا کر کھنچوائی تھیں۔ فوٹوگرافر نے اس کی تصویر کشی میں اپنی صلاحیتیں آزمانے کی یقیناً پوری کوشش کی تھی۔ یہ سب چیزیں گہری نظر سے دیکھنے کے بعد میں نے سرسری نظر سے فیچر پڑھا۔ راشد نے عقل مندی سے کام لیا تھا اور واقعات اسی طرح بیان کیے تھے جس طرح میں نے اسے ہدایت کی تھی۔ 3 خرکاروں کے قتل وغیرہ کا اس نے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اس قسم کے واقعات کے بغیر ہی فیچر رائٹر نے فیچر میں سنسنی پیدا کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ فیچر سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ راشد نے سب سے میرا ذکر بھی کر دیا تھا، تاہم زیادہ وضاحت سے کام نہیں لیا تھا۔ فیچر رائٹر نے اس کے اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح لکھا تھا، میری رہائی میں در حقیقت میری اپنی عقل مندی یا جرت کو دخل
شکل نہیں ہے، بلکہ اس کا چہرہ محمد افضل صاحب کے سر ہے، جو ایک بڑے بھائی کی طرح مجھ پر مہربان ہو گئے تھے۔ تمام قیدی لڑکوں میں صرف انہوں نے ہی فرار ہونے کی جرت کی۔ رات کو انہوں نے ہی پتھر مار کر پہرے دار کو بے ہوش کیا اور میری اور اپنی بیڑیاں توڑیں۔ وہی مجھے اس سرحدی علاقے سے یہاں لاہور میں میرے چچا کے گھر تک چھوڑ کر گئے، لیکن وہ اس قدر وزادار اور کچھ شرمیلے آدمی تھے کہ انہوں نے میرے گھر والوں کے سامنے آنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مبادا یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ احسان جتانے آئے ہیں۔ وہ مجھے دروازے تک چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ میں نے بہرحال گھر میں آتے ہی ان کے متعلق اپنے چچا کو بتا دیا تھا۔ میرے ابو بھی کراچی سے لاہور پہنچے ہوئے تھے۔ انہیں جب افضل بھائی کے متعلق معلوم ہوا تو انہوں نے ان کی تلاش میں آدمی دوڑائے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور افضل بھائی جا چکے تھے۔ بہرحال ان کا ایڈریس میرے پاس موجود ہے، ہم خود کبھی نہ کبھی جا کر ان سے ملیں گے۔ میں اور میرے گھر والے زندگی بھر ان کے احسان کا بوجھ نہیں اتار سکیں گے۔ شاید یہ سطور ان کی نظر سے گزریں، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ ان کے لیے ہم سب کے دل کس قدر عقیدت و احترام اور احسان مندی سے لبریز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں فیچر کی آخری سطر پر پہنچا تو آگے لکھا تھا بقیہ صفحہ فلاں پر۔ میں ابھی وہ صفحہ تلاش کرنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ زرینہ کی قدرے تیز آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا اب تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مجھے کافی کا مگ تمہارے سر پر توڑنا پڑے گا؟ میں نے چونک کر دیکھا، وہ نہ جانے کب ناشتہ میرے سامنے رکھ چکی تھی۔ اشرف خان نے تو ناشتہ شروع بھی کر دیا تھا اور میری محویت ہی کی وجہ سے وہ منہ چلاتے ہوئے بغور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ زرینہ بھی کپ تھامے مصنوعی خفگی سے مجھے گھور رہی تھی۔ آخر ایسی محویت سے تم پڑھ کیا رہے تھے؟ اشرف خان نے پوچھا۔ میں نے اخبار اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے اخبار میز پر پھیلا لیا۔ وہ ناشتہ بھی کرتا رہا اور فیچر بھی پڑھتا رہا۔ اس دوران میں نے بھی ناشتہ شروع کر دیا اور فیچر کا بقیہ حصہ بھی تلاش کر کے پڑھ لیا۔ اشرف خان پڑھ چکا تو اخبار اس کے سامنے سے روزینہ نے اپنی طرف کھسکا لیا۔ لڑکا تو خاصے دولت مند گھرانے کا معلوم ہوتا ہے، اشرف خان نے سرسری سے لہجے میں تبصرہ کیا۔ ہاں، میں نے تائید کی۔ مجھے اس نے بتایا تھا کہ اس کا باپ کوئی صنعت کار قسم کی چیز ہے۔ اس کا باقی خاندان بھی کافی آسودہ حال لگتا ہے۔ میں اسے اس کے چچا کی کوٹھی تک چھوڑ کر آیا تھا۔ کافی شاندار کوٹھی تھی۔ ویسے تمہیں اس سے اتنی بے نیازی بھی نہیں برتنی چاہیے تھی۔ اشرف خان سگار سلگا کر بولا، اس کے ساتھ جا کر گھر والوں سے مل لینا چاہیے تھا، تعلقات استوار ہو جاتے۔ وقت پڑنے پر آدمی کبھی کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تم میرے اس وقت کے محسوسات کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے ملائمت سے کہا، میں زندگی میں پہلی بار 3 آدمیوں کو قتل کر کے آ رہا تھا۔ صحبتوں نے میرا جسم شیل اور دماغ معاف کر رکھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ راشد کے گھر پر مجھے بڑے ہجوم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان میں پولیس والے بھی ہوں گے اور اخبار والے بھی۔ میں اپنے اندر اتنے لوگوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہا تھا۔ تمہیں تو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم جیسے لوگوں کے دل میں ویسے ہی چور ہوتا ہے۔ مجھے اندیشہ تھا میرے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نہ نکل جائے یا کوئی ویسے ہی میرے بارے میں کسی قسم کی چھان بین نہ شروع کر دے۔ جن 3 بدبختوں کو میں قتل کر آیا تھا وہ بے شک موت سے بھی بڑی کسی سزا کے مستحق تھے، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ کسی کو اس سلسلے میں راشد کی یا میری ہی کسی زبانی حماقت کی وجہ سے کچھ علم ہو گیا تو بجائے میری دلیری پر مجھے شاباش ملنے کے میری کھنچائی نہ شروع ہو جائے۔ بس کچھ ایسی قسم کی مبہم سی سوچوں کی بنا پر میری احتیاط پسندی نے مجھے وقتی طور پر گریز اور کنارہ کشی ہی کا مشورہ دیا تھا۔ باقی رہا تعلقات استوار ہونے کا سوال تو وہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں جب یہ معاملہ پرانا ہو چکا ہوگا۔ ہاں، یہ باتیں تو تمہاری ٹھیک ہیں۔ اشرف خان نے اسبات میں سر ہلایا۔ اب وہ مجھے عمر میں بڑا اور تجربے کار ہونے کے باوجود زیادہ عقل مند نہیں لگتا تھا۔ میری عدم موجودگی میں اس نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا اور راشد کے متعلق جان کر جس طرح بات کی تھی، اس سے وہ مجھے کافی سادہ لو بلکہ کسی حد تک گودی سا لگنے لگا تھا۔ میں نے ایک اندازہ یہ بھی قائم کیا تھا کہ ہنگامی حالات میں معقول فیصلے کرنے اور ان سے نمٹنے کی صلاحیت بھی اس میں کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن مجموعی طور پر وہ قابل قدر آدمی تھا اور دوست ساتھی اور شریک کار کے طور پر تو بہت ہی بے نظیر شخص تھا۔ اس روز سے ہم نے کام شروع کر دیا۔ مالی حالات چونکہ ایک بار پھر کچھ
کچھ کمزور ہو چکی تھی، اس لیے ذاتی کھیپ لانے کا پروگرام ہم نے مزید کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا اور آرڈر کے کام کی تیاری کرنے لگے۔ چرس کی ایک بہت بڑی کھیپ لے جانے اور سونے اور جعلی ولایتی شراب کی ایک کھیپ لانے کا کام مل رہا تھا۔ روانگی کی تیاریوں کے دوران اشرف خان نے ایک مرتبہ کہا، یہ خیال رکھنا محمد افضل کے اس مرتبہ جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی کھیپ ہائی جیک ہونے کا سخت خطرہ موجود ہے۔ اگر ایسے کوئی آثار دیکھو تو جان لڑا دینا، لیکن مال نہ چھوڑنا، ورنہ مال کے مالک پارٹیاں ہماری بوٹیاں نوچ کر کھا جائیں گی اور ہمیں اس دھندے سے بے دخل کر کے چھوڑیں گی، اور اگر ہم نقصان پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو دیوالیہ ہو جائیں گے، لیکن نقصان پورا نہیں ہوگا۔ کس کی طرف سے ہائی جیکنگ کا خطرہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ماسٹر لبو کے ٹولے کی طرف سے، اس نے جواب دیا۔ ہائی جیکنگ بھی ان کے کاروبار کا ایک اہم حصہ ہے اور عام طور پر وہ دشمنوں پر یہ داؤ بھی آزماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، میں نے اپنا جرمن لیوگر صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ ریوالور پچھلے چکر میں ہمیں ہندوستان میں رہائش پذیر ایک افغان نے دیا تھا، وہ اس پارٹی کے ساتھ تھا جس سے ہم نے مال لیا تھا۔ مجھے اشرف خان نے بتایا تھا شکر گڑھ، چونڈا، چھمب جوڑیاں اور لاہور کے آس پاس سے وہ شخص یوں سرحد عبور کرتا رہتا تھا جیسے اپنے گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلا جائے۔ ادھر افغانستان سے ہمارے آزاد علاقوں میں آنا اور 2 میل چوڑی اس سرحدی پٹی میں سفر کرتے ہوئے ملک کے کسی بھی حصے میں داخل ہو جانا، پھر افغانستان سے تاشقند کے راستے روس چلا جانا اس شخص کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ وہ آج کہیں ہوتا تھا اور کل کہیں۔ سرحدی راستوں اور ان کے چور دروازوں پر وہ شخص اتھارٹی تھا۔ اشرف خان کی رائے میں وہ بہت ہی کام کا آدمی تھا اور اشرف خان اس سے تعلقات بڑھانے کا سخت خواہش مند تھا، لیکن اس سے ملاقات شاذ و نادر ہی ہوتی تھی اور یہ اس کا رویہ ہم جیسے اسمگلروں سے ایسا ہی ہوتا تھا جیسا کالج کے لڑکوں کا پرائمری اسکول کے بچوں سے ہوتا ہے۔ مجھ سے مل کر اور تھوڑی دیر باتیں کر کے وہ نہ جانے کیوں بہت خوش ہوا تھا۔ انڈین علاقے کے ایک کھنڈر میں ہماری محفل جمی تھی، پینے پلانے کا دور بھی چلا تھا۔ یہ کھنڈر بڑے کام کی جگہ تھی، آئے دن یہاں معلوم نہیں کس کس کی محفلیں جمتی تھیں۔ عموماً یہاں کونوں خدروں میں پتھروں اور اینٹوں تلے کسی ایک پارٹی کے دوسری پارٹی کے نام چھوڑے ہوئے رکے وغیرہ بھی ملتے تھے۔ ان تحریری پیغامات کو وہ پارٹیاں خود ہی سمجھ سکتی تھیں۔ یہیں اس شخص حکمت اللہ تاجک نے کسی بات پر ترنگ میں آ کر مجھے یہ نیا لیوگر تحفتاً دیا تھا، حالانکہ میری نظر اس کے مشین پسٹل پر تھی۔ وہ چھوٹے سائز کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی کام کی چیز تھی۔ میں نے اجنبیت اور تکلف کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اس کے لیے دستے سوال دراز بھی کر دیا تھا، مگر اس نے نہایت شائستگی سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ میں نے قیمت بھی پیشکش کر دی تھی۔ حکمت اللہ جو فارسی، پشتو، اردو، انگریزی، روسی اور 3-4 دوسری علاقائی زبانیں روانی سے بولتا تھا، مجھے بتانے لگا تھا کہ وہ مشین پسٹل اس کے پاس کافی عرصے سے ہے اور بہت ہی وفادار ہتھیار ثابت ہوا ہے۔ اس سے اسے ایک جذباتی سا لگاؤ محسوس ہونے لگا ہے، اس لیے وہ کسی بھی قیمت پر نہیں دے سکتا۔ البتہ وہ کوشش کرے گا کہ اگلے کسی چکر میں ملاقات کا امکان ہو تو ویسا ہی ایک اور مشین پسٹل میرے لیے لیتا آئے یا کسی کے ہاتھ بھجوا دے۔ اس چکر میں حکمت اللہ تاجک سے ملاقات ہونے کی موہوم سی امید تھی۔ جس پارٹی سے ہم مال لینے جا رہے تھے اس سے اس کی خاصی دوستی تھی اور کبھی کبھار اگر وہ انڈیا میں ہوتا تھا تو ان کی اعزازی سرپرستی کی غرض سے ان کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ دوسری رات ہم مہم پر روانہ ہوئے اور تیسری رات خیریت سے واپسی بھی آ گئے۔ حکمت اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، کسی نے ہمارا مال ہائی جیک کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، غرضی کا کوئی بھی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ بس معلومات میں تھوڑا سا اضافہ ہوا اور وہ یہ کہ کبھی کبھار ہمیں راستے میں جو تعاون پسند قسم کے سرکاری لوگ ملتے تھے، انہوں نے رشوتوں کے ریٹ کچھ بڑھا دیے تھے۔ اس کھیپ کا منافع کیش کی صورت میں ہم تک پہنچنے میں تقریباً 1 ہفتہ لگ گیا۔ اس دوران ہم حسب معمول عیش و آرام کرتے رہے۔ اس ٹرپ سے ہماری مالی حالت خاصی بہتر ہو گئی اور ہم افغانستان سے کاروبار کرنے کا پروگرام بنانے لگے۔ اس سلسلے میں جن پارٹیوں سے ہماری بات چیت ہوئی، ان کا مشورہ یہ تھا کہ اگر ہم ان اطراف میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پشاور میں رہائش اختیار
اختیار کرنی چاہیے، لیکن ہم اپنا اصل اڈا، ہیڈ کوارٹر اور رہائش شہزاد کوٹ میں ہی رکھنا چاہتے تھے۔ ہمارا مکان ہی ہمارا اڈا، ہیڈ کوارٹر اور رہائش گرزی کے سب کچھ تھا۔ اشرف خان تو اس شہر میں خاصے طویل عرصے سے رہ رہا تھا۔ میں خود تھوڑے ہی عرصے میں اس شہر سے اتنا مانوس ہو چکا تھا کہ کہیں جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ یہاں بے پناہ سکون بھی تھا اور نہ جانے کیوں بے پناہ تحفظ کا بھی احساس ہوتا تھا۔ یہاں ہم اپنے آپ کو کسی پرسکون جھیل کی تہہ میں بیٹھے ہوئے کچھووں کی طرح محفوظ محسوس کرتے تھے۔ بہرحال ہم پشاور میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں ایک برانچ آفس قائم کرنے پر غور کر رہے تھے۔ ابھی ہم اس سلسلے میں انتظامات میں مصروف تھے کہ ایک اور بڑی کھیپ کا آرڈر مل گیا۔ یہ کھیپ لانا اتنا آسان تھا کہ اس کے لیے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بعد ہماری مالی حالت مزید بہتر ہو سکتی تھی، چنانچہ ہم صرف 3 دن کے وقفے کے بعد ہی اس کاروباری دورے پر روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ یک طرفہ ٹرپ تھا، مال صرف امپورٹ کرنا تھا، کچھ لے کر نہیں جانا تھا۔ حجم کے اعتبار سے یہ بہت چھوٹی سی کھیپ تھی، لیکن تھی بے حد منافع بخش۔ مال سارے کا سارا اشرف خان کی گاڑی ہی میں آ گیا تھا۔ چاندی کی سلاخیں تھیں اور مارفین کے انجیکشن پر ان دنوں پاکستان میں کسی وجہ سے غیر معینہ مدت کے لیے پابندی لگ گئی تھی اور یہ انجیکشن بلیک میں 10-15 گنا قیمت پر بک رہے تھے۔ اس کھیپ کے ساتھ روسی ساخت کے پلاسٹک بموں کی ایک چھوٹی سی پیٹی بھی تھی جو آرڈر دینے والی پارٹی نے نہ جانے کس مقصد کے تحت منگوائی تھی۔ ہم عام طور پر جس قسم کا مال لاتے اور لے جاتے تھے، یہ کھیپ اس سے ذرا مختلف تھی اور ہمارا یہ ٹرپ بھی غیر معمولی طور پر خوشگوار اور آسان رہا تھا۔ مال ہمیں 1-2 دن کے لیے اپنے ہاں گراج ہی میں رکھنا تھا۔ مال کی وصولی کے لیے ایک شخص کو لاہور سے آنا تھا اور ایک قسم کے کوڈ ورڈز کے ذریعے اپنی شناخت کرا کے ہمیں ہماری رقم کی ادائیگی کر کے مال لے جانا تھا۔ جس روز ہم مال لے کر آئے اس روز بہت خوش تھے۔ شام کے کھانے سے پہلے پینے پلانے کا دور چلنے لگا۔ کاغذوں پر ہم اپنی جمع پونجی اور متوقع رقم کا حساب کتاب کر کے انویسٹمنٹ کا طریقہ کار طے کر رہے تھے۔ ہمارے بیشتر کام برآمدے میں پڑی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر ہی ہوتے تھے۔ زرینہ ایک طرف بیٹھی لا تعلقی سے سگریٹ کے کش لے رہی تھی۔ دفعتاً ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ زرینہ اٹھی اور کونے میں تپائی پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھی۔ میں نے گلاس میز پر رکھ دیا اور بغور زرینہ کو دیکھنے لگا جو ریسیور اٹھا کر کان سے لگا رہی تھی۔ اشرف خان شاید کسی اور سوچ میں گم تھا۔ وہ سگار کے کش لیتے ہوئے نیم و آنکھوں سے برآمدے کے ایک ستون کو گور رہا تھا۔ ہم نے ابھی بہت کم پی تھی لیکن سرور محسوس ہونے لگا تھا۔ سرور شاید ہمارے اندر سے پھوٹ رہا تھا۔ زرینہ نے صرف چند لمحے کے لیے کچھ سنا، پھر بولی، 1 سیکنڈ ہولڈ کیجئے، میں ابھی بات کراتی ہوں۔ اس نے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر اشرف خان کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر لا رکھا اور ریسیور اسے تھماتے ہوئے بولی، تمہارے مخبر کا فون ہے، نہایت اہم ہنگامی قسم کا پیغام ہے۔ اشرف خان ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ریسیور اس نے زرینہ کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ ہیلو کہتے ہی وہ خاموش ہو گیا اور پوری توجہ سے دوسری طرف سے بولنے والے کی بات سننے لگا۔ میں نے ہوا میں خطرے کی بو محسوس کر لی تھی اور میرے اعصاب میں تناؤ سا آ گیا تھا۔ دوسری طرف جو کوئی بھی تھا اس نے خاصی طویل بات کی۔ بالآخر اشرف خان نے ریسیور کریڈل پر پٹکا اور یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے کرسی میں لگے ہوئے کسی طاقتور اسپرنگ نے اسے اچھال دیا ہو۔ میں اسے پہلے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ نہایت بدحواسی سے بولا، پولیس، کسٹم اور ایکسائز تینوں محکموں کے آدمی مربوط ہو کر پروگرام کے تحت چھاپا مارنے یہاں آ رہے ہیں۔ میرے مخبر کا کہنا ہے کہ اسے اطلاع دینے میں بھی تاخیر ہو گئی ہے۔ وہ لوگ اب یہاں پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ رشوت سے کام نہیں چلے گا، کوئی لمبا ہی چکر ہے، اوپر سے دباؤ پڑا ہے۔ ہمارے تمام رابطے اور ذرائع دریافت کر لیے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ مجھے حیرت یہ ہے کہ کسٹم والوں کو تو غالباً اس شہر کے وجود کا بھی علم نہیں تھا، چہ جائے کہ ہمارا ٹھکانہ۔ آخر وہ کس طرح یہاں تک آ پہنچے اور پھر اس طرح چھاپا جیسے ہم بہت ہی بڑے، بہت اونچے درجے کے اسمگلر ہیں۔ اب یہاں کھڑے سوچ بچار ہی کرتے رہو گے یا نکل بھاگنے کی فکر بھی کرو گے؟ میں نے تیزی سے کہا۔ ہاں، میں اپنی کچھ چیزیں لے لوں۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے
کمرے کی طرف دوڑا۔ اسی لمحے باہر کوئی گاڑی رکنے کی آواز آئی اور پھر گیٹ دڑدڑایا جانے لگا۔ دڑدڑانے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ گیٹ چند لمحے بعد قبضے سے اکھڑ کر فرش پر آ رہے گا۔ اشرف خان چند لمحے بعد اپنے کمرے سے صرف ایک بریف کیس اٹھائے دوڑتا ہوا نکلا۔ اس وقت تک میں بھی خوابگاہ سے اپنا ریوالور نکال لایا تھا اور اسے میں نے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مجھے اور کیا لینا چاہیے تھا، میرے پاس اور تھا ہی کیا۔ اسی لمحے میں نے گیٹ والی دیوار پر ایک شخص کا سر نمودار ہوتے دیکھا۔ انہوں نے دیوار پھاند کر اندر آنے کے لیے چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ شخص جسے میں اوپر چڑھتے دیکھ رہا تھا بائیں ہاتھ سے دیوار پر گرفت رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں ریوالور تھا۔ جیسے ہی وہ کچھ اور اوپر ہوتا، اس کے لیے ہمیں نشانہ بنانا ذرا بھی مشکل نہ ہوتا، کیونکہ ہم گویا کھلے میدان میں کھڑے تھے۔ ادھر شاید اشرف خان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، فرار کی کوشش کرے، مقابلہ کرے یا گرفتاری دے دے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔